ایک بات میں اس سے پہلے کہ کلام کا آغاز کروں، ایک بات میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے یہاں پر ہیں آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ حادثاتی طور پر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے کہنے پر بھی یہاں پر آیا ہے تو یہ بات خداوند کی طرف سے آپ کے لیے لکھی گئی تھی کہ آپ یہاں پر خداوند کے حضور میں آئیں، کیونکہ آج جتنے یہاں پر ہیں خداوند اپنی قدرت کو، اپنی برکت کو اور اپنی رہائی کو آپ کی زندگیوں کے اندر جاری کرے گا۔ آپ جس خوف کے ساتھ اور جس خالی پن کے ساتھ اور جس نا امیدی کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، آپ یہاں سے جب جائیں گے تو ایسے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے اندر یسوع کو یہاں سے لے کر جائیں گے، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس نے آپ میں سے ہر ایک کے لیے اور اس تمام دنیا کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ آئیے قرآن کے پاک کلام پر غور کریں۔ اور ایک اور خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کلمے کے تعلق سے، کہ کچھ چند ہفتے پہلے یہاں پر اسی جگہ پر بہن الوینا کی میموریل سروس تھی، اور اس دن خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا کہ تو گڈ فرائیڈے کے دن تیسرا کلمہ سنائے گا، اور اس دن میں گھرانوں کے اندر، رشتوں کے اندر اپنی بحالی کو جاری کروں گا۔ اور یقین کریں کہ جب یہ کلمہ دیا گیا، میں نے پاسٹر صاحب سے گزارش نہیں کی، نہ ہی میں نے کسی طرح کا ذکر کیا کہ مجھے یہ کلمہ دیا جائے، تو یہ خدا کی مرضی ہی سے یہ کلمہ مجھے آج دیا گیا۔ آج آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اس ایمان کے ساتھ بیٹھیں کہ خداوند آپ کے گھرانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر ایک جلالی کام کرنے والا ہے۔ آئیے قرآن کے پاک کلام پر غور کریں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ کہے تو خداوند یسوع مسیح زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے فضا کے اندر اس صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج ہے، اور بدن پر سوجن اور درد ہے، اور ان کی پیٹھ پر کوڑے مارے جانے کی وجہ سے ان کی پیٹھ سے خون بہ رہا ہے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل ٹھوکے گئے۔ اور اس اذیت، اس رسوائی اور درد کے عالم کے اندر جب ان کی داڑھی نوچی گئی اور ان کا چہرہ سوجا ہوا ہے، تو اس حالت کے اندر بھی خداوند یسوع مسیح نے اس شاگرد سے کہا جو یہاں پر موجود تھا، یوحنا سے خداوند نے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اپنی ماں سے مریم سے خداوند نے کہا کہ تیرا بیٹا یہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس جملے کے وسیلہ سے، اپنے اس کلام کے وسیلہ سے اور اپنے بہائے گئے عہد کے اس خون کے وسیلہ سے زمین پر خاندانوں کو قائم کر دیا ہے، زمین پر خاندانوں کو بحال کر دیا ہے۔ وہ خون جو کلوری پر بہایا گیا، اس خون کے وسیلہ سے خدا نے بنی نوع انسان کو یہ ضمانت دی ہے کہ اس زمین پر گھرانے آزاد کیے جائیں گے، گھرانے بحال کیے جائیں گے، رشتوں کے اندر آزادی آئے گی، رشتوں کے اندر محبت جو ٹھنڈی پڑ چکی ہے وہ آزاد کر دی جائے گی، کیونکہ کفارے کا خون بہایا گیا ہے، خدا کے بیٹے کا خون بہایا گیا ہے۔ ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو ان کو ایک خاندان بنایا، اور اس خاندان کے اندر خدا خود موجود تھا، اس خاندان کے اندر خدا خود گواہ تھا، لیکن ابلیس کی وجہ سے، اس گناہ کے آنے کی وجہ سے یہ خاندان برباد ہو گیا، اور خاندان برباد ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ گناہ کے آنے کی وجہ سے گھرانوں کے اندر نا اتفاقی آتی ہے، گناہ کے آنے کی وجہ سے گھرانوں کے اندر نا امیدی آتی ہے، اور رشتوں کے اندر دراڑیں آتی ہیں، رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ میرے عزیزوں، خدا کا بیٹا صلیب پر آج یہ کلام کر رہا ہے، اور خدا باپ آسمان سے اپنے بیٹے کے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کے ان الفاظ کے وسیلہ سے اور اس کے خون کے وسیلہ سے زمانے کے ہر ایک شخص سے، ہر ایک گھرانے سے یہ کلام کر رہا ہے کہ گھرانے آزاد کر دیے جائیں گے، گھرانے جوڑے جائیں گے، کیونکہ یہ کفارہ اس بات کی ضمانت ہے۔ میرے عزیزوں، آج گھرانوں کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، بہن بھائیوں کے اندر محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، ساس اور بہو کے رشتے کے اندر جو دراڑ ہے، ہم دیکھتے ہیں خاندانوں کے اندر اور رشتوں کے اندر ایک عجیب سی ابتری پھیل رہی ہے، اور بھائی بہنوں کے اندر اختلاف ہے، بھائیوں کے اندر اختلاف ہے، بہنوں اور بہنوں کے اندر اختلاف ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، خدا کا منصوبہ یہاں بیٹھے ہر ایک شخص کے لیے یہی ہے کہ اس کا گھرانہ بحال کیا جائے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا کفارہ اسی لیے دیا گیا تھا تاکہ ہم سب آگے بڑھیں، تاکہ ہم سب فتح پائیں۔ اگر ہم یسوع کے خون کے وسیلہ سے پر ایمان رکھ کر آگے بڑھیں گے تو فتح ہماری ہے۔
जब खुदावंद यीशु मसीह का कफारा दिया जा चुका है, खुदा ने अपने बेटे यीशु की मौत के वसीला से, उसके सलीब पर चढ़ने के वसीला से हम सबों को आजाद कर दिया है। आज से हम कैदी नहीं हैं, आज से हम शिकस्त खुर्दा नहीं हैं, बल्कि हम फातेह हैं, क्योंकि हमारे लिए कफारा दिया गया है, हमारे लिए कीमत अदा की गई है, हमारे लिए किसी ने खून बहाया है, हमारी जगह पर कोई मर गया है ताकि हम जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। लिखा है कि इब्लीस इसीलिए आता है ताकि मार डाले, हलाक करे और चुराए, लेकिन खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो अपनी कुदरत के वसीला से इब्लीस के कामों को मिटा दे, ताकि उसके वसीला से सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि खुदा का बेटा जमानों के आखिर में इसीलिए जाहिर हुआ, उसने जमानों के आखिर में अपने आप को इसीलिए कुर्बान कर दिया ताकि वो गुनाह को मिटा दे। गुनाह के मिटाए जाने के बाद गुनाह के असरात भी मिटाए जा चुके हैं। गुनाह के मिटाए जाने के बाद गुनाह को दुनिया में लाने वाले की कुदरत को भी भस्म कर दिया गया है। इब्रानियों का खत में लिखा है कि उसने अपने बदन के तोड़े जाने के वसीला से इब्लीस की हुकूमत को नाबूद कर दिया है। आइए, जब उसकी कुदरत नाबूद की जा चुकी है तो हम ईमान से आगे बढ़े और उस कुदरत को जो सलीब के वसीला से हमें बख्शी गई है, हम इब्लीस की सारी कुवत पर गालिब आए, क्योंकि लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। आप जितने यहां पर बैठे हैं, आप सब लोग फातेह हैं, क्योंकि आपके लिए खून बहाया गया है, आपके लिए कीमत अदा की गई है, और ये कीमत आम नहीं है, ये बहुत कीमती कीमत अदा की गई है। खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान किया है, और ये इस कायनात की और खुदा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए दे दिया। खुदा ने सबसे कीमती चीज को आपके लिए दे दिया ताकि आप रिहाई पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आइए, हाथों को बुलंद करके खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें कि उसने आप सबों की जिंदगी के अंदर अपने बेटे यीशु के कफारे के वसीला से बहाली को, कुदरत को, जलाल को जाहिर किया है। लिखा है कि मूसा के वसीला से जो शरीयत का जो जलाल था वो तो घटता जाता था, लेकिन मसीह के कफारे के वसीला से जो जलाल आपकी जिंदगियों पर ठहरा है ये अब तक कायम रहेगा, ये मिटने का नहीं है, बल्कि ये रोज रोज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपके लिए कीमत अदा की गई है। और यीशु मसीह ने सलीब पर अपने कलाम के वसीला से इस बात को कायम कर दिया है कि घराने बहाल किए जाएंगे। आइए शुक्रगुजारी करें खुदावंद अपने खुदा की।